दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो ईसाई मजहब पर यकीन रखते हैं उनके मुताबिक फरिश्तों को अल्लाह ताला का खास नुमाइंदा समझा जाता है और उनके मुताबिक फरिश्ते इंसानों से बेहतरीन और अफजल हैं। उनका कहना है कि फरिश्ते इंसान से ज्यादा ज़हीन और ताकतवर मखलूक है। ईसाई अकीदे के मुताबिक फरिश्ते भी सही या गलत रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं। फरिश्ते नेक भी हो सकते हैं और बद भी, यहाँ तक कि उनके नजरिए के मुताबिक शैतान भी एक फरिश्ता है और मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक शैतान एक जिन्न था, मगर ईसाइयत में इसे फरिश्ता ही कहा गया है। न सिर्फ शैतान बल्कि इसके पैरोकार भी इसको ईसाई फरिश्ता तस्वर करते हैं और ईसाइयत में शैतान का साथ देने वाले इन तमाम जिन्नात को फॉलन एंजल कहा जाता है। फॉलन एंजल का तस्वर ईसाइयत का एक बहुत बड़ा अकीदा है। वो ये मानते हैं कि आज से लाखों साल पहले जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक भी नहीं किया था, उस वक्त शैतान अल्लाह ताला के सबसे करीबी फरिश्तों में से था। उनके अकीदे के मुताबिक फिर एक दिन शैतान को बगावत का ख्याल आया और उसके दिल में ये ख्याल आया कि वो अल्लाह ताला वाला मकाम हासिल कर ले और अल्लाह की जगह ले ले, नाऊज़ु बिल्लाह। इस मकसद के लिए उसने बहुत से फरिश्तों को अपने साथ मिला लिया और अल्लाह ताला के साथ बगावत कर दी। अब एक तरफ वो तमाम फरिश्ते थे जो शैतान के पैरोकार थे, जो उसके साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ वो फरिश्ते थे जो अल्लाह ताला के साथ थे और उसके फरमाबरदार थे, और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम इन फरिश्तों की रहनुमाई कर रहे थे। और इसी ईसाई अकीदे के मुताबिक आसमान पर नेक और बद फरिश्तों की आपस में जबरदस्त लड़ाई हुई और इस लड़ाई के नतीजे में हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने शैतान की तमाम फौज को शिकस्त दे दी। इस शिकस्त के बाद हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने शैतान और उसके साथियों को जमीन पर पटख दिया और इसी वजह से इनको फॉलन एंजल कहा जाता है, यानी ऐसे फरिश्ते जिनका मुकाम पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था और फिर अपनी हरकतों की वजह से जमीन पर आ गिरे। दोस्तों, मगरिब में फरिश्तों को लेकर एक नया तस्वुर सामने आता जा रहा है और जब से रूहानियत की तहरीक शुरू हुई है तब से एंजल्स फिर से ज़ेरे बहस आ रहे हैं और इनके बारे में बात की जा रही है। और इस नए रुझान और जुनून की वजह से ईसाई अकीदे में जिद्दत आना शुरू हो गई है। ईसाइयत के एक अकीदे के मुताबिक फरिश्तों को 3 परतों में रखा जाता है, यानी इनके अलग अलग 3 गिरोह हैं और इन 3 बड़े गिरोहों में 3 मजीद गिरोह पाए जाते हैं। यानी ईसाई अकीदे के मुताबिक फरिश्तों को 9 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इनमें सबसे पहला ग्रुप जिसका सबसे बुलंद मकाम है वो फरिश्ते आसमानों पर ही रहते हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक इन फरिश्तों का अल्लाह ताला से बराह रास्त राबिता होता है। ये फरिश्ते अल्लाह ताला का अर्श थामे हुए हैं। ईसाई इन फरिश्तों को सराफिम एंजल्स कहते हैं और ये हमेशा अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते रहते हैं। दूसरे ग्रुप को चेरूबम एंजल्स कहा जाता है। इनके मुताबिक ये वो फरिश्ते हैं जो जन्नत में ट्री ऑफ लाइफ की हिफाजत कर रहे हैं। दूसरे हिस्से में वो फरिश्ते आते हैं जो जमीन का निजाम संभाले हुए हैं। इनमें सबसे पहला नाम डोमिनियन एंजल का आता है। ये वो फरिश्ते हैं जो जमीन में तवाजुन कायम रखते हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक ये फरिश्ते जमीन में किसी इंतहाई अहम शख्सियत, मसलन किसी मुल्क का सदर हो, उससे राबिते में रहते हैं और उसकी रहनुमाई करते रहते हैं। फिर वर्चूज एंजल्स आते हैं। ये वो फरिश्ते हैं जो इंसान का ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं और इन्हीं फरिश्तों की बदौलत जमीन पर मौजज़ात रूनुमा होते हैं। फिर पावर एंजल्स का नंबर आता है। ये वो फरिश्ते हैं जो शैतान का मुकाबला करते हैं। अगर जमीन पर शयातीन फसाद मचाएं तो ये फरिश्ते उन्हें रोकने का तरीका सरंजाम देते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक जो फरिश्ते सबसे निचले दर्जे पर आते हैं ये हर वक्त इंसानों से राबिते में रहते हैं, बल्कि ये फरिश्ते इंसानों की तमाम जबानों पर उबूर भी रखते हैं। इस दर्जे में सबसे पहले प्रिंसिपल एंजल्स आते हैं, यानी ये वो फरिश्ते होते हैं जो कौमों के मामलात को देखते हैं। इसके बाद गार्डियन एंजल्स आते हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक ये फरिश्ते पूरी जिंदगी एक इंसान के साथ रहते हैं और उसके साथ पेश आने वाली तमाम मुश्किलात से उसे बचाते हैं। इस्लामी अकीदे के मुताबिक इंसानों के आमाल लिखने वाले फरिश्ते किरामन कातिबीन हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम पर निगहबान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं। वो तुम्हारे नामा आमाल लिखने वाले हैं। वो उन तमाम कामों को जानते हैं जो तुम करते हो। किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते हैं। इनमें से एक उस इंसान की दाएं तरफ होता है जो कि नेकियां तहरीर करता है और एक उसके बाएं तरफ होता है जो बुराइयां लिखता है। इरशाद बारी ताला है कि 2 फरिश्ते इंसान के हर अमल को लिख लेते हैं। वो इंसान के दाएं तरफ और बाएं तरफ बैठे हुए होते हैं। और इसके बाद ईसाइयत के मुताबिक आर्क एंजल्स आते हैं। इन फरिश्तों में हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसे फरिश्ते शामिल हैं।
عیسائیت میں مقبول فرشتوں میں یوریل نامی ایک فرشتہ بھی ہے۔ اس کے نام کا مطلب فائر آف گاڈ ہے۔ عیسائیوں کے مطابق یہی وہ فرشتہ ہے جو جنت کے باغات میں ٹری آف لائف کا خیال رکھتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق گارڈن آف ایڈن وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اور جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے منع کیا تھا وہ درخت ٹری آف نالج تھا، اور وہاں سے پھل کھانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو نالج حاصل ہوا، یعنی علم عطا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک چرچ علم حاصل کرنے کو ایک ناجائز عمل سمجھا کرتا تھا۔ دوستو، عیسائی عقیدے میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ اگر کسی عیسائی کے گھر سے کتاب نکل آتی تو وہ مجرم قرار دے دیا جاتا اور اسے سزائے موت سنائی جاتی تھی، کیونکہ عیسائی عقیدے کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور جو پھل ان کے لیے ممنوع تھا انہوں نے وہ پھل کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تھا۔ اور عیسائی مذہب کا کہنا ہے کہ اسی واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹری آف لائف کی حفاظت کے لیے یوریل نامی ایک فرشتے کو مقرر کیا۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام ٹری آف لائف کے درخت کا پھل کھا لیتے تو انسانوں کو دائمی زندگی بھی مل جانی تھی۔ عیسائیوں کے مطابق آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اگر وہ ٹری آف لائف کھا لیتے تو ہمیشہ نافرمانی میں ہی اپنی زندگی بسر کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے سے روکنے کے لیے یوریل فرشتے کو اس طرح کا نگہبان مقرر کر دیا تھا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنت میں قیام کے دوران حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ایک مخصوص پھل والے درخت کے علاوہ تمام درختوں سے پھل کھانے کی اجازت دی اور انہیں شیطان کی طرف سے ورغلائے جانے سے بھی آگاہ کیا۔ اللہ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو سختی سے منع کیا گیا کہ اگر تم نے اس درخت سے کچھ کھایا تو تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت سے پھل کھا لیا۔ شیطان نے انہیں ورغلاتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس ممنوعہ درخت سے کھاؤ گے تو تم فرشتے میں تبدیل ہو جاؤ گے یا ہمیشگی کی زندگی پالو گے۔ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اس درخت سے پھل کھانے کے بعد ان کے جسم سے بہشتی لباس اتر گئے اور ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئیں۔ خدا نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نمبر آتا ہے، جن کو عیسائی گیبریل کہہ کر پکارتے ہیں۔ عیسائیت میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کا نمبر آتا ہے، جنہیں عیسائی عقیدے کے مطابق مائیکل بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ان کے ذمے پانی برسانے اور خدا کی مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام مقرر ہے، جبکہ بائبل کے مطابق حضرت میکائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کی خاص ذمہ داری یہودی قوم کی دیکھ بھال اور حمایت تھی۔ اس کتاب کے مطابق حضرت میکائیل علیہ السلام نے شیطان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاش سے متعلق بحث اور تکرار کی تھی۔ یہی وہ فرشتہ ہے جو ویرانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میکائیل علیہ السلام نے دوسرے فرشتوں کے ساتھ ابلیس اور اس کے فرشتوں سے جنگ لڑی، جبکہ عیسائی حضرت میکائیل علیہ السلام کو سینٹ مائیکل کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت میکائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اس عقیدے کے مطابق قیامت کے دن حضرت میکائیل علیہ السلام ایک بار پھر زمین پر اتریں گے اور زمین پر جو معرکے لڑے جائیں گے ان میں حضرت میکائیل علیہ السلام کا اہم کردار ہوگا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ روز قیامت سور پھونکیں گے۔ قرب قیامت کے وقت یہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوبارہ پھونکیں گے تو مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ لیکن عیسائیت میں ان کو ہیلنگ اینجل کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی شفا دینے والا فرشتہ۔ دوستو، عیسائیت کے ان عقائد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اہل کتاب یعنی الہامی کتب کے حامل تمام مذاہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ فرشتے اپنا وجود رکھتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے مذاہب سے بہت پہلے ایک اور مذہب آباد تھا، اور یہ مذہب زرتشت کے نام سے مشہور تھا۔ اس مذہب کے پیروکار بھی فرشتوں پر پورا ایمان رکھتے تھے۔
जितने भी राहिबाना मज़ाहिब हैं, इन सब में फरिश्तों का तसव्वुर मौजूद है, और जो मजहब एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं, उमूमन इन मज़ाहिब में फरिश्तों का जिक्र ना होने के बराबर मिलता है, या फिर वो सिरे से ही फरिश्तों के मुनकिर हैं। पॉलीथियस रिलीजन्स से ताल्लुक रखने वाले लोगों का ये कहना है कि खुदा बंदों से बराह रास्त मुखातिब होता है, इसलिए फरिश्तों का तसव्वुर मौजूद ही नहीं है, और उनके मुताबिक ना ही फरिश्तों का इस दुनिया में कोई काम है। इस मजहब में खुदा को कोई खास दर्जा नहीं दिया जाता। ज़रतुश्त और इस्लाम दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मगर इस मजहब की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे मजहब के साथ मिलती जुलती हैं। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हम सब ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों की भलाई और रहनुमाई के लिए नबियों और पैगंबरों को भेजा। बहुत सी कौमों ने नबियों और पैगंबरों को झुटलाकर उनकी तालीमात को अपनी मर्जी का रंग दे दिया। इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी मुकद्दस कुतब और सहीफों में बहुत कम बातें ऐसी थीं जो पैगंबरों की तालीमात से मिलती जुलती थीं। अगर हम ज़रतुश्त मजहब के बारे में मुताला करें तो हमें ये पता चलता है कि इस मजहब का पैरोकार ज़रथुस्ट्रा एक खुदा को मानने वाला था, या ऐन मुमकिन है कि वो अल्लाह ताला का कोई नबी या रसूल हो। इस शख्स ने भी लोगों को एक खुदा की इबादत की तरगीब दी, और वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने इनकी तालीमात में भी काफी रद्दोबदल और तरमीम कर दी। इनमें से जो तालीमात जूं की तूं चली आ रही थीं, जिनमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ, वो तालीमात काफी हद तक इस्लाम के साथ मिलती जुलती हैं। ज़रथुस्ट्रा ने ज़रतुश्त मजहब की बुनियाद रखी। उनके आने से पहले ईरान के लोग मुशरिक और गुमराही में मुब्तला थे। इन लोगों ने अपने मुख्तलिफ खुदा बनाए हुए थे, यानी बिजली, तूफान और बारिश की पूजा किया करते थे। मगर इस शख्स ने ईरानियों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया और तौहीद की दावत दी। ज़रतुश्त मजहब के मानने वालों का अकीदा दो ताकतों पर ईमान रखने का है। एक ताकत नेकी का खुदा है, यानी कि ऐसा खुदा जो बड़ाई के काबिल है, और एक बदी का खुदा, यानी ज़रतुश्त लोगों के अकीदे के मुताबिक इस खुदा की तमाम ताकतें बुराई के लिए बनाई गई हैं। ये लोग नेकी के खुदा को अहूरा माज़दा के नाम से पुकारते हैं, जबकि बदी के खुदा को अहरिमान कहकर पुकारते हैं। इन लोगों के अकीदे के मुताबिक नेकी के खुदा के साथ फरिश्ते होते हैं, जबकि बदी के खुदा के साथ शयातीन होते हैं। और जब से ये दुनिया कायम हुई है, तब से नेकी और बदी के दरमियान जंग चल रही है। उनके अकीदे के मुताबिक इंसान का असल सामना शयातीन के साथ नहीं है, बल्कि असल जंग अच्छाई और बुराई के खुदाओं के माबैन है। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे अंबियाए किराम की तरह उनके ज़हूर के वक्त भी कुछ मौजज़ात रूनुमा हुए, जिससे ये पता चलता है कि ज़रतुश्त अल्लाह ताला के कोई पैगंबर थे, क्योंकि ये भी गैर मामूली खूबियों के हामिल थे। इनकी उम्र महज 20 साल थी जब ये दुनिया की रंगीनियों और रौनक से मुकम्मल उकता चुके थे। दुनिया की रग़बतों से उनका दिल उठ चुका था। मुख्तलिफ रिवायात से ये भी पता चलता है कि ये मुख्तलिफ गारों में जाकर गोशा नशीन हो जाते और कुदरत के बारे में गौर फिक्र किया करते। ज़रतुश्त के बारे में एक ये भी रिवायत मशहूर है कि एक मर्तबा गोशा नशीनी के दौरान चलते चलते आप दरियाए ड्याटे के किनारे पहुंच गए और आलम कश्फ में आपको निहायत रोशन और चमकदार सूरत का दीदार हुआ। वो रोशन और चमकदार सूरत एक फरिश्ते की थी। वो फरिश्ता उनके सामने नमूदार हुआ और उनको पहनी हुई खिलत उतारने के लिए कहा। इस मजहब की किताब के मुताबिक वो फरिश्ता आपको लेकर आसमान की तरफ उड़ गया। कहा जाता है कि आपको अल्लाह ताला ने दीन की तबलीग के लिए चुना और कुछ मुफीद मशवरे दिए। इस मजहब में ज़रतुश्त और खुदा की इस मुलाकात को पहली मुलाकात कहा गया है। अब ज़रथुस्ट्रा ये अल्लाह ताला का दीन लेकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गए, मगर उनको हर दफा मायूसी का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने मकसद में कुछ खास कामयाबी हासिल न हुई, बल्कि दिल को जख्मी कर देने वाली बातों का सामना करना पड़ा। आप उन तमाम लोगों से मायूस हो गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, तो उन्हें उस वक्त के ईरान के हाकिम गस्ताशप की तरफ हिजरत कर जाने का हुक्म मिला। जब आप उसके दरबार में हाजिर हुए, वहां पर काहिन और नजूमी मौजूद थे। आपने हाकिम वक्त समेत काहिनों और नजूमियों को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। वहां पर मौजूद काहिन और नजूमी उनसे बहसो मुबाहसा करने लग गए। आपने उनके हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया और उन पर गालिब आ गए। वहां का बादशाह आपसे मुतासिर होने की बजाय आपको खूंखार नजरों से देखने लग गया और लोगों से कहकर आपको कैद में डलवा दिया।
آپ ابھی قید میں ہی تھے کہ بادشاہ پر آپ کی سچائی کی حقیقت منکشف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دل میں آپ کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا اور بادشاہ آپ کی باتوں پر ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس بادشاہ کا دل ایمان کے نور سے منور کیا تو اس کو دیکھ کر وہاں پر بے شمار لوگ دائرہ توحید میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح ایران اور تہران میں یہ مذہب نہایت تیزی سے پھیلا۔ دوستو، جیسے ہماری مقدس کتاب قرآن مجید ہے، ویسے ہی اس مذہب کے پیروکاروں کی مقدس کتاب زند اوستا ہے۔ اللہ کے یہ نیک بندے جب سیلون کے پہاڑ پر موجود تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی یہ مقدس کتاب نازل کی اور پھر وہ اس پہاڑ سے سٹی آف شیز کی طرف روانہ ہوئے اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ کتاب 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا پہلا حصہ عام پارسیوں کے لیے مختص ہے اور باقی حصے اس مذہب کے خاص پارسی یا عالم ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے تیسرے حصے میں اللہ کے اس پیغمبر کی کچھ پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے مشہور پیشین گوئی یہ ہے کہ جب ایرانی ایسے کام کریں گے کہ شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور برائیاں پھیل چکی ہوں گی، تو خدا کا ایک برگزیدہ بندہ پیدا ہوگا۔ اس کے ماننے والے ایران کو فتح کریں گے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے اسے ایک خدا کی عبادت کا مرکز بنائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بے شک یہ پیشین گوئی ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہی کی گئی تھی۔ دوستو، پارسی مذہب کوئی بہت بڑا مذہب نہیں ہے، مگر یہ انتہائی پرانا مذہب ہے۔ پارسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ جب ہم پارسیوں کی کتاب دساتیر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ملتا ہے کہ ایک خدا کے بہت سے نام ہیں اور خدا کی صفات میں یہ بیان درج ہے، خدا ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ اس خدا کی نہ ہی ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا ہے۔ اس خدا کا کوئی باپ نہیں اور نہ ہی کوئی ماں ہے، نہ ہی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے۔ اس خدا کا کوئی عکس نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس خدا کو اپنی آنکھوں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اور کوئی بھی انسانی دماغ پوری طرح اس خدا کو نہیں سمجھ سکتا، اور یہ خدا انسان کی ذات سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ اور اوستا میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا بہت عظیم ہے۔ اس کتاب میں خدا کی صفت رحیم و کریم بھی بیان کی گئی ہے۔ اس طرح دوستو، ہمیں ان کتب کے مطالعے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ پارسی مذہب میں بھی ایک خدا کی عبادت کا تصور موجود رہا ہے۔ روز محشر انسان کی شرمندگی اور بے بسی کا تصور کریں۔ آپ بے شک جو مرضی عمل کر لیں، جو مرضی راہ اختیار کر لیں، دنیا میں واپس نہیں جا سکیں گے۔ مگر اس کے برعکس اگر دیکھا جائے، ہندوؤں اور کئی دوسرے مذاہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پیدا ہونے کے ساتھ صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس انسان کے اعمال اچھے ہوں تو دوبارہ خوبصورت انسان کے روپ میں ہی پیدا ہوگا۔ اگر اس کے اعمال برے ہوں گے تو وہ کسی جانور یا کیڑے مکوڑے کی شکل میں اپنے گناہ کے ساتھ پیدا ہوگا اور امر رہے گا۔ روز محشر گناہگار لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک بار دنیا میں بھیج دے۔ وہ کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے اور ہمیشہ اللہ کے نیک اور فرما بردار رہیں گے۔ دوستو، انسان جب موت کی آغوش میں جاتا ہے تو اس کا مادی جسم اس کی روح سے الگ ہو جاتا ہے۔ انسان کا جسم زیر زمین خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے، مگر اس کی روح ایک ایسے سفر کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہے اور ایسے مقام پر جا کر ٹھہر جاتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عارضی مقام ہے اور قیامت سے پہلے تمام روحیں یہاں پر قیام پذیر ہوں گی۔ ناپاک اور کافر روحوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کا بستر تیار کیا ہوگا جہاں وہ تا قیامت رہیں گی۔ اس کے برعکس نیک روحیں جنت میں اپنا مقام دیکھ کر اپنی خوش قسمتی پر رشک کریں گی اور اللہ نے ان کے لیے مخمل کے بستر تیار کیے ہوں گے اور وہ ان بستروں پر سو کر قیامت کا انتظار کریں گی۔ انسان جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ اس کے گزرے ہوئے وقت کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے، مگر عالم برزخ اور آخرت کا وجود یہ ایسے تصورات ہیں، اگر کسی شخص نے ان کا تجربہ حاصل کیا ہے تو وہ انہیں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے اسے موت کی آغوش میں جانا پڑے گا اور مرا ہوا شخص کبھی دنیا میں واپس نہیں آتا۔ اسلامی روایات کے مطابق جب میت کو منو مٹی تلے دفن کر دیا جاتا ہے تو مردہ ان لوگوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے جو لوگ اسے دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ملک الموت نیک انسان کی روح قبض کرتا ہے تو نیک فرشتے اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی نیک انسان کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اسے اپنے لائے ہوئے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں
اور روئے زمین پر جو سب سے بہترین خوشبو ہوتی ہے اس نیک روح سے وہ خوشبو آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس روح کو لے کر جنت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے، یہ روح جہاں جہاں سے گزرتی ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ یہ نیک روح کس کی جا رہی ہے۔ ان کے جواب میں اس روح کے ساتھ موجود فرشتے اس کے دنیاوی بہتر سے بہترین نام کے ساتھ اور اس کی ولدیت کے ساتھ اس کا نام پکارتے ہیں۔ جب فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں تو فوراً آسمان کا دروازہ اس روح کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اس طرح 7 آسمان تک اس کی روح پہنچتی ہے، اور اللہ کے حکم سے اس روح کا نام جنت میں موجود اعمال لکھنے والی سب سے بڑی کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نیک فرشتے ہر وقت اس روح کے پاس حاضر رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نیک روح کو زمین پر بھیج دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین پر واپس لوٹائے گا، اور پھر قیامت کے دن اسی زمین سے اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے فرشتے اس روح کو اس کی جسم میں واپس چھوڑاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کافر سفر آخرت کی تیاری کرتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور کرخت لہجے میں کہتا ہے، اے بدذات روح، جسم سے جدا ہو جا اور اللہ کے قہر کا مزہ چکھ۔ یہ روح ڈر کر جسم میں ادھر ادھر چھپتی پھرتی ہے، مگر اس کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے جیسے گیلی اون کو کانٹوں سے کھینچا جاتا ہے۔ اس کی روح انتہائی تکلیف سے باہر نکلتی ہے۔ اس کی روح نکلنے کے بعد آسمان سے اس کے پاس خوفناک اور ڈراؤنی شکل کے فرشتے آتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان پر موجود تمام فرشتے اس پر لعنت و ملامت کرتے ہیں۔ اس پر آسمان کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام فرشتے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس بد روح کے اوپر مسلط نہ کیا جائے۔ ملک الموت جیسے ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کھڑے ڈراؤنی شکل والے فرشتے فوراً ہی اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور اپنے ہمراہ لائے ہوئے ایک ٹاٹ کے اندر اس کو لپیٹتے ہیں۔ اس وقت پوری زمین پر سب سے زیادہ بدقسمت اور بدبودار روح یہی ہوتی ہے۔ فرشتے جب اسے اوپر لے کر اٹھتے ہیں اور جہاں جہاں سے بھی اس کا گزر ہوتا ہے، فرشتوں کی جماعت کہتی ہے کہ یہ اتنی بری اور بدبخت روح کس کی ہے؟ تو فرشتے اسے اس کے بدترین نام اور اس کی ولدیت سے پکارتے ہیں کہ دنیا میں جس نام سے جانا جاتا تھا۔ فرشتے اس روح کو لے کر جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو فرشتے آسمان کا پہلا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر بدقسمتی سے وہ دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کا مفہوم ہے، ان کے لیے نہ ہی جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میرے اس بندے کا نامہ اعمال زمین کی سب سے نچلی تہ سجین کے اندر لکھ دو۔ اس جگہ پر جہنمی لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس روح کو زمین پر واپس بھیج دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے ان کو زمین سے ہی پیدا کیا اور اسی زمین پر بھیج کر روز قیامت اس زمین سے اٹھاؤں گا۔ اس کی روح زمین پر جھٹک کر پھینک دی جاتی ہے اور وہ جا کر اس کے جسم میں گرتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جس شخص نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا شریک ٹھہرایا اور وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرے، یا تو اسے پرندے اچک لیں یا اسے ہوا کسی دور دراز مقام میں لا کر پٹخ دے، لہٰذا اس کی روح اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے منکر اور نکیر قبر کے اندر اترتے ہیں اور مردے سے 3 سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ مبارک کو ظاہر کر کے کہتے ہیں کہ تم اس ہستی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اگر میت ان 3 سوالوں کے صحیح جواب دے دے تو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا ہے؟ تو میت عرض کرتی ہے کہ میں نے دنیا میں قرآن پاک پڑھا تھا اور میں اس پر ایمان لایا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب جانا تھا۔ تب اس انسان کی قبر چاروں طرف سے 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کی قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے اور فرشتے اس جنتی کا مقام دکھا کر کہتے ہیں کہ تم کسی دلہن کی طرح ابدی نیند سو جاؤ۔ جب کوئی کافر یا مشرک روح ان سوالات کے ٹھیک جوابات نہ دے سکے تو وہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتی ہے اور نفی میں سر ہلا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو غافل لوگوں کا پیروکار تھا۔ تب اسے اس کا جہنمی مقام دکھایا جاتا ہے اور قبر کی زمین کو اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے۔ پوری زمین اس پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ہڈیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں اور روز قیامت تک اسے اسی طرح آگ کا مختلف قسم کا عذاب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہر عذاب سے بچائے، آمین۔
اور اللہ نے ہمیں دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے، آمین۔ یہ دنیاوی زندگی چند روز کی ہے، ہمیں اسے دنیاوی لالچ اور مال و زر کے پیچھے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی آخرت، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ دوستو، اپنے اندر جھانک کر اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کہ آپ اسی لمحے موت اور قبر کے عذاب کے لیے تیار ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے پھولوں کے بستر پر سونا ہے یا آگ کے بستر پر۔ ہمیں چند روزہ دنیاوی لالچ میں پڑ کے اپنی آخرت خراب نہیں کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں، آمین یا رب العالمین۔